الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق اللہ العلی العظیم. حقوق کے عنوان کے تحت پچھلی نشستوں میں بیوی کے حقوق کے عنوان کے تحت گفتگو ہوئی اور عرض ہوا شریعت محمدی میں شوہر پر گھر کے سرپرست کی حیثیت سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. خصوصاً بیوی کے بارے میں شوہر کے متعدد درجنوں ذمہ داریاں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، اور ان میں سے کچھ عرض ہوا جیسا کہ کچھ واجب ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان حقوق کو ادا نہ کرے تو شوہر مستحق عقاب ہیں، مستحق عذاب ہیں. اور کچھ مستحب ہیں. مستحب کا معنی یہ ہے اگر وہ حقوق ادا کریں تو شوہر کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اس کے نامہ عمل میں نیکوکار کی حیثیت سے اس کے نامہ عمل میں ثبت ہوگا، اور اس کو قیامت میں اگر وہ نیک کردار ہو، مومن ہو، جنتی ہو تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. لہذا واجب حقوق کی ادائیگی کی صورت میں اور اسی طرح مستحب حقوق کی ادائیگی کی صورت میں وہ مستحق ثواب ہے، لیکن اگر واجب حقوق کو ادا نہ کریں تو مستحق عقاب ہے. اور بالکل اسی طرح شوہر کی نسبت اور بچوں کی نسبت ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے بیوی کے بھی بہت ساری ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. اور آج کی اس نشست سے انشاءاللہ شوہر کے حقوق کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ عرض ہوا، جس طرح شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے متعدد حقوق کا ادا کرنا شوہر پر واجب ہے، بالکل اسی طرح شریک حیات اور بیوی اور بچوں کے ماں ہونے کی حیثیت سے بیوی کے بھی عظیم ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. یک طرفہ نہیں ہیں، بہت ہی عظیم ذمہ داریاں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں صریحاً بیان ہوئے ہیں. بہت ساری ذمہ داری کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے شوہرداری کریں. سب سے پہلی ذمہ داری بیوی کے، اور شوہر کے سب سے پہلا حق جو بیوی پر ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے شوہرداری کرے. بہت روایات میں جو ہے اچھی شوہرداری کے حوالے سے بہت سی روایات جو ہے کتب حدیثی میں نقل ہوئی. ایک چھوٹی سی حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے سے، البتہ حدیث امیر المومنین کے عنوان سے نقل ہوئی ہے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب نقل کرتے ہیں. یعنی اچھی شوہرداری اتنی اہمیت کے حامل ہیں. فرماتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت اور بیوی کا جہاد یہ ہے. جہاد فروع دین میں سے واجب ہیں. بعض امام معصوم کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں، یعنی بعض دوسرے حالات میں دفاع اگر جہاد واجب نہ ہو تو کم از کم ہمارے زمانے میں بھی متعدد مواقع پر دفاع واجب ہیں.
لیکن عورتوں سے جہاد کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، عورتوں سے جمعہ اور جماعت کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، عورتوں سے اذان و اقامت دینے کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، عورتوں سے کتابت اور تحریر کا حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ جہاد واجب نہیں ہے، نماز جمعہ پہ جانا واجب نہیں ہے، نماز جماعت میں شرکت کرنا واجب نہیں ہے، اذان دینا واجب نہیں ہے عورت پر، لیکن اس کے مقابلے میں عورت پر ایک سنگین ذمہ داری خداوند متعال نے اس جہاد تلوار لے کر جہاد کرنے کے مقابلے میں جو مردوں پر واجب ہے، عورت پر اس سے زیادہ سخت جہاد ایک حکم جو ہے جہادی حکم عورتوں پر فرض کیا گیا ہے قرآن و سنت میں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد المرأة حسن التبعل، عورت اور بیوی کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اچھی طرح سے شوہرداری کرے، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، واقعی حقیقت بھی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وہ رسول کا کلام ہے، یہ وہ اس رسول کے جانشین کا کلام ہے جو وما ينطق عن الهوى، قرآن نے ڈگری عطا کی ہے، جو بھی رسول اور رسول کے 12 جانشینوں کے منہ سے نکلتا ہے وہ وحی ہے، عین وحی ہے، خدا کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے، خدا نے ان پر یہ حکم نازل کیا ہے، وحی کے بغیر وہ خود سے کچھ حکم الہی کی حیثیت سے کچھ بیان نہیں کرتا۔ اور یہ وہ رسول ہے جو صادق و مصدق ہیں، صدق کی تصدیق اس کے ذریعے کی گئی ہے، نہ کہ اس کی تصدیق صدق کے ذریعے کی گئی ہے، سچائی کی تصدیق رسول کے ذریعے کی گئی ہے، یا کسی کے سچا ہونے کی تائید کریں تو وہ سچا ہے، وإلا وہ ہزار دعا کرے میں سچ کہہ رہا ہوں وہ سچا نہیں بن سکتا۔ اس رسول کا یہ فرمان ہے، بہت مختصر جملہ، جہاد کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت ایک حکم خداوند متعال کی طرف سے جہاد کے بدلے میں عورتوں پر فرض کی گئی ہے، اور وہ حکم یہ ہے جہاد المرأة حسن التبعل، عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اچھی طرح شوہرداری کریں، شوہر کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اور شوہر کے احکامات جو جائز احکام ہیں شریعت محمدی کے مطابق ہیں ان احکامات کو قبول کریں، شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی حفاظت کریں، شوہر کے خاندان کی حفاظت کریں، عزت و آبرو کی حفاظت کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، اور دوسرے لوگوں کے سامنے اور اپنے بچوں کے سامنے اس کی حیثیت کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے حسن تبعل، بہترین شوہرداری ہر لحاظ سے، ولو کبھی وہ اس پر ظلم بھی کریں، آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے، کبھی ہاتھ بھی اٹھائیں شوہر بیوی پر، جائز نہیں ہے، حق نہیں رکھتا، لیکن انسان ہے، غصے میں آ کر تو بیوی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، شوہر پر ناروا تہمتیں لگانے کے بجائے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، یہ ہے حسن تبعل، اور ہر لحاظ سے شوہر کی حیثیت کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ شوہر ہی وہ شخصیت ہے جس کی رضایت پر، جس کی اطاعت پر، جس کی پیروی میں، جس کے احکام کے اطاعت میں نجات ہے، وإلا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ماتم کریں، سینہ زنی کریں، صدقہ دیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر شوہر اس سے ناراض ہو تو نہ عبادت، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، کسی چیز کا بھی جو ہے فائدہ نہیں ہے، جب تک البتہ ناجائز طریقے سے نہیں، شریعت کے مطابق اگر غیر شرعی کوئی حرکت انجام دے، شوہر ناراض ہو جائے اور اس کے باوجود بیوی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں اور جو واجبات شرع اس کو ادا کرتے رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شوہر کی رضایت میں جنت ملے گی۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم، شکافندہ علوم آل محمد کو علی ابن ابی طالب کے بعد دنیا میں منتشر کرنے والی شخصیت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کو راضی رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ لا شفیع للمرأة انجح عند ربها من رضا زوجها، اللہ کے نزدیک شوہر کی رضایت، شوہر کی خوشنودی سے زیادہ عورت اور بیوی کو نجات دینے والا کوئی شفیع نہیں۔ شوہر کی رضایت قیامت کو شفاعت کرے گی اور بیوی کو نجات ملے گی اس شفاعت سے۔ جو عورت اس حال میں مر جائیں، جو عورت مر جائیں اور اس کا شوہر
وزوجها عنها راضٍ، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو دخلت الجنہ، کسی قید و شرط کے بغیر وہ جنت میں جائے گی۔ لہٰذا جنت کا حصول شوہر کی رضایت پر ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کا احترام کریں اور اس کی حیثیت کو برقرار رکھیں اور ہر حال میں اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ یہ سیرت ائمہ میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے، جب مومنات کنیز زہرا ہونے کے دعوے دار ہیں، وقت حق بھی یہی ہے، ہونا بھی چاہیے، تو زہرا کے کنیز کے دعوے دار مائیں اور بہنوں اس حدیث پر توجہ کریں۔ ایک